کیونکہ بہت ممکن ہے کہ ایک انسان کافی اچھا انسان ہو، اس کے بھی اندر کچھ وساوس وہ پیدا ہوں. تو اسی لیے ہم پاتے ہیں کہ احادیث کے اندر جب صحابہ نے یہ چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کچھ چیزیں ایسے اپنے دلوں میں پاتے ہیں کہ آدمی بولنے سے بھی ڈر جاتا ہے. ما یتعاظم احدنا یتکلم به، کہ وہ بولے نہ وہ سب چیزیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذالک صریح. شیخ صاحب، اکثر ہمارے نوجوان کہتے ہیں کہ ہمیں کبھی کبھار بیڈ تھاٹس آ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں یا دین کے بارے میں، یا کبھی کبھار ہم سوچتے گناہ کریں گے. تو کیا یہ بیڈ تھاٹس جو ذہن میں آ جاتے ہیں، کیا ان کے ذمہ دار وہ خود ہے یا یہ ایک برے مسلمان کی علامت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. جہاں تک برے خیالات اس کا تعلق ہے تو سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ دنیاوی زندگی جو ہے ایک جدوجہد ہے، ایک کنٹینیوس سٹرگل کا نام ہے. تو آپ جو ہے آپ کو اپنے ایمان پہ محنت کرنی ہے. وہ اس کے مد مقابل ایک محنت ہو رہی ہے شیطان کی طرف سے اور اس کے لشکر کی طرف سے کہ آپ کیسے گمراہ ہوگی. تو وہ آپ کو گمراہ کرنے کی محنت کر رہے ہیں، اور ان کے جو ہتھ کنڈے ہیں، ان کے جو اسالیب ہیں وہ الگ الگ ہیں. اس میں سے یہ ایک اسلوب ہے، برے تھاٹس، وساوس، یہ سب چیزیں. اب وساوس کے بھی درجات ہیں، کس قسم کے وساوس آتے ہیں. تو میں یہاں پہ چونکہ ہمارا وقت محدود ہے، میں مختصر اس کا جواب دوں گا کہ وساوس جو ہے جنرلی جو ایک انسان کو نیگیٹو تھاٹس جو آتے ہیں، تو سب سے پہلے جب ہم نے یہ سمجھا کہ یہ ایک محنت ہے جو شیطان کی طرف سے ہو رہی ہے تاکہ انسان جو ہے اس کو وہ مایوس ہو جائے، وہ برے کاموں میں پھنس جائے، یا پھر اس قسم کے وساوس آ جائیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہو جائے، یا پھر جیسے آپ نے فرمایا کہ وہ انکلائن ہو جائے کوئی غلط کام کرنے کے لیے. تو یہ سارے الگ الگ قسم کے وساوس ہیں. تو جب ہمیں یہ بات سمجھ آئی کہ یہ شیطان کی طرف سے ہو رہی ہے تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ یہ محنت وہاں سے ہو رہی ہے، تو یہاں سے بھی ایک انسان کو اپنے اوپر محنت کرنی ہے، اپنے اوپر محنت کرنی ہے. اپنی انوائرمنٹ، اپنی سراؤنڈنگس، اس کو دیکھنا ہے، اس کو چیک کرنا ہے کہ کچھ ایسی چیزیں تو نہیں ہیں جن کی وجہ سے زیادہ یہ وساوس میرے دل میں آ رہی ہے، تو ان کو وہ ایوائڈ کریں. اس کے بعد یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ مجرد نیگیٹو تھاٹس کا ہونا یہ برے انسان کی علامت نہیں ہے، کیونکہ بہت ممکن ہے کہ ایک انسان کافی اچھا انسان ہو، اس کے بھی اندر کچھ وساوس وہ پیدا ہوں. تو اسی لیے ہم پاتے ہیں کہ احادیث کے اندر جب صحابہ نے یہ چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کچھ چیزیں ایسے اپنے دلوں میں پاتے ہیں کہ آدمی بولنے سے بھی ڈر جاتا ہے. ما یتعاظم احدنا یتکلم به، کہ وہ بولے نہ وہ سب چیزیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذالک صریح الایمان، یہ ایمان کی نشانی ہے. کیونکہ شیطان ایسے لوگوں کے پیچھے زیادہ ہوتا ہے کہ جو لوگ نیک راستے پہ ہیں یا پھر نیکی کی طرف آنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو سب سے پہلے جب ہم نے یہ سب چیزیں سمجھے، اس کے بعد ہم یہ سمجھنے کہ مجرد نیگیٹو تھاٹس کا ہونا یہ ہمارے فیتھ کو ڈیفائن نہیں کرتا. کیا ڈیفائن کرتا ہے کہ ہم ریسپانس کیسے کریں اب ان وساوس کا. ہم ریسپانس اب ہمارے دلوں میں اگر یہ وساوس آ رہے ہیں تو اس کے ریسپانس میں ہم کیا کر رہے ہیں. اور ہم یہ چیز بھی سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی بھی انسان کو اس کی قوت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے ہیں. جو جتنی اس کی استطاعت ہے اس کے زیادہ اس کو بوجھ نہیں ڈالتے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. تو اسی لیے اگر کوئی چیزیں آ رہی ہیں، کوئی چیلنجز پیش آ رہی ہیں کسی بھی صورت میں، پھر چاہے وہ وساوس کی صورت میں ہو، تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس کی قدرت دی ہے
اس کی طاقت یہ ہے کہ وہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو چھٹکارا دے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے فرمایا ان اللہ تجاوز لامتی ما حدثت به انفسها، کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لیے معاف کر دیا ہے یہ وساوس ما لم تعمل او تتکلم، جب تک نہ وہ اس پہ عمل کرے یا پھر اس کے بارے میں بولے. یعنی بولنا بھی ایک عمل ہے کہ آپ عمل کرنے کی کوئی نگیٹو تھاٹ ذہن میں آیا تو آپ نے وہ بولا، زبان پہ لایا، تو یہ بھی یہ غلط ہے. ٹھیک ہے، تو جب تک نہ آپ عمل کر رہے ہیں، آپ رسپونڈ نہیں کر رہے ہیں نگیٹیولی ان وساوس کا، تب تک کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن آپ کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے. آپ کو سمجھنا چاہیے کہ شیطان اپنی طرف سے محنت کر رہا ہے آپ کو بھٹکانے کی اور آپ کو راہ راست سے دور لینے کی. تو آپ بھی جو ہے اسی حساب سے اپنے ایمان کی حفاظت کریں اور نیک اعمال کرتے رہیں، صبر کریں اور اچھی سنگت لیں. کمپیننس اس کا ایک بہت بڑا رول ہے، کمپنی کا بہت بڑا رول ہے، انوائرمنٹ کا بہت بڑا رول ہے، اس کو آپ دیکھیں. اور اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہیں، اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگیں اور بہت زیادہ دعا کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو ان وساوس سے چھٹکارا دیں گے. واللہ اعلم بالصواب. هذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.